ٹھیک ہے جی بلال صاحب، یور تھاٹس آن وٹ ایور از ہیپننگ ان کے پی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب معاملہ اتنا تھا یا گورنر صاحب کراچی پہنچ گئے تھے، پھر بلاول صاحب کو ان کو کہنا پڑا، پھر وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ فونٹ وغیرہ میں بھی فرق آ رہا ہے میرے خیال میں دستخطوں میں، تو وہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے ستی صاحب، میرے لیے تو یہ بات کی اپنی اہمیت ہے بالکل کہ آپ خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، کوئی بھی اسمبلی ہو، اس کے اندر جو اتنا اہم موقع ہو کہ سی ایم کا الیکشن ہو کہ وہ آئین کے مطابق ہو، وہ بالکل اپنی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بھی پروسیجر ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. شاید اس میں بھی اگر پی ٹی آئی نہ جلد بازی کرتی، اگر ایک دو دن دے دیتے اور کے خیبر پختونخوا کے گورنر کا استعفیٰ آ جاتا اور پھر الیکشن کا عمل ہوتا تو شاید یہ سچویشن نہ بنتی. لیکن پوائنٹ از استعفیٰ آ گیا، مگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے رہنا نہیں ہے، اور پلس ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اس نمبرز کے بنیاد مگر اگر آپ ایک دو دن، اگر انہوں نے ایک دو دن کہہ دیا تھا اور آپ اس کا ویٹ کر لیتے تو آئی تھنک کوئی اس میں بات نہیں تھی. بہرحال مگر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس سے لارجر ایشو یہ ہے کہ یہ چینج اٹ سیلف کی وجہ اور اس کی جو بنیاد ہمیں بتائی گئی ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم بالکل، میں حافظ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو دور رہا ہے سی ایم، وہ میرے خیال سے ایک تباہی کا دور رہا ہے، اس حوالے سے کہ ہم نے تو کبھی ان سے دعویٰ تک نہیں سنا کہ وہ خیبر پختونخوا میں سروس ڈلیوری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کیا کر رہے ہیں. نہ ہم نے کبھی سنا کہ اڈیالہ سے کبھی کوئی ان سے ان کی پرفارمنس پہ سوال پوچھا گیا. ہم نے تو عوام کی فلاح سے مطلب خیبر پختونخوا ایک اہم، ایک بڑا صوبہ ہے، پاکستان کی کروڑوں عوام وہاں پر رہتی ہے، اور ادھر کی حکومت نے اور چیف ایگزیکٹو نے کبھی اس موضوع کو اہمیت ہی نہیں دی. وہ بس ایک ہی تھے کہ ایک شخص ہے اڈیالہ میں، اس کو ہم نے رہا کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو صوبہ فرنٹ لائن ہے، اس شخص نے اس جنگ میں بجائے اس کے کہ وہی آواز اٹھاتے جو کہ ہماری افواج اٹھاتی ہیں، باقی ریاست اٹھاتی ہے، اس میں ہمیشہ کنفلیٹ کیا. ریسنٹلی بھی ایسے الفاظ ادا کیے جو کہ مودی نے ہائی لائٹ بھی کیے، جو مودی نے بھی ریپیٹ کیے. تو اس حوالے سے تو نہایت انفارچونیٹ دور رہا ہے. مگر اب ان کو اگر تو ہمیں کوئی پی ٹی آئی یہ کہتی کہ اب ہٹانے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم ایک ایسا بندہ لانا چاہ رہے ہیں جو آئندہ خیبر پختونخوا میں عوام کے لیے بہتر سروس ڈلیوری کرنے کے لیے لا رہے ہیں، یا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک ریاست کو زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے لا رہے ہیں، تو میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. مگر یہ بات نہیں کی گئی. کہا یہ گیا کہ جناب جس شدت سے ہم چاہتے تھے آپ ریاست کے ساتھ لڑیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے، تو اب ایک بندہ ایک اور لاتے ہیں جو زیادہ گرم طریقے سے اور شدت سے وہ کام کرے جو علی امین گنڈا پور صاحب کرتے ہیں. یہ میرے خیال سے نہایت افسوسناک ہے. یہ ایک بالکل سوچ میں ایک فقدان اور کنٹینیوٹی جو پی ٹی آئی کی ایک سوچ میں ہے، خان صاحب سے لے کے نیچے تک، یہ وہی ٹکراؤ کی سیاست ہے. اور آج بھی بالکل یہ میرے خیال سے منفی ہے اس سوچ کے جو اس ملک کی اس وقت ضرورت ہے، جو ہمیں درکار ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اور صوبے کے لوگوں کی جو عوام کی سروس ڈلیوری کے تقاضے ہیں اس کو پوری کرنے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے. تو میرے خیال سے یہ زیادہ معنی خیز ہے کہ جو معیار بنایا گیا تبدیلی کا اور جس شخص کا انتخاب کیا گیا وہ یہی تھا کہ ایک شخص جو خان صاحب کو رہا کروا دے اور ریاست سے اس حوالے سے اور زور سے ٹکرے. ٹھیک ہے بلال صاحب، آپ اس پہ جو حافظ صاحب نے رائے کا اظہار کیا، پوری نیشنل ایکشن پلان کا، آپ نے پوری نیشنل ایکشن پلان کا جو ملبہ تھا وہ مدارس پر گرا ہے. بس مدارس کے خلاف ایکشن کی گئی، اس کے علاوہ اور کچھ. لیکن 8,000 مدارس میں سے اب تک آدھوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، باقی کی تو نہیں ہوئی. جی بلال صاحب، یور تھاٹس. رجسٹریشن کا راستہ تو حکومت نے بند کیا ہے. اسلام آباد میں پارلیمنٹس میں رجسٹریشن کے حوالے سے، مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے قانون سازی ہوئی. پنجاب کیوں قرارداد پاس نہیں کرتی ہے؟ سندھ کیوں نہیں کرتی ہے؟ تاکہ یہی قانون ثبوت میں ذرا اس پہ جواب لے لوں. پاکستان کیوں نہیں کرتی ہے؟ حکومت کا کام ہے نا، راستہ کس نے روکا؟ میں حکومت سے موقف لے لیتا ہوں. جی بلال صاحب. جی دیکھیے سچی صاحب، بات یہ جس نیشنل ایکشن پلان کی کر رہے ہیں اس کے بعد ہی پھر رد الفساد و ضرب جی 2014 آنورڈز اور ایک کامیاب آپریشن تھا، اور اس میں ایک سنگل مائنڈڈ اپروچ کے ساتھ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس ٹائم پہ بالکل ایک پولیٹیکل کنسنسس فارم کر کے نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا.
اور اس پہ عمل کیا کیا. اور آپ نے دیکھا چاہے وہ اور رد الفساد اور ضرب اسب کے علاوہ کراچی میں کلین اپ آپریشن لگا ہوا, تو آپ نے پورے ستمبر 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو ہر دوسرے دن یہاں پہ بدقسمتی سے ایک ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہو رہا تھا ہمارے شہروں میں, مارکیٹوں میں. آپ نے دیکھا کس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, اور 2018 میں اس کو ایک سنگل مائنڈڈ اپروچ کے ساتھ اس کو ختم کیا گیا تھا. آج دیکھیے پھر سے, اب یہ میں اس بحث میں پھر سے نہیں جاننا چاہتا کہ 18 سے 22 کے بیچ میں کیا پالیسی رہی, کس طرح. میرے نزدیک بالکل پی ٹی آئی کی حکومت نے اس پالیسی کا ایک ریورسل کیا. لیکن وہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بار اعتماد میں لینا چاہیے, تو یہ کیا ایک جامع ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو 14 نکات ہیں؟ نہیں دیکھیے کیا اس کے اندر ہر دفعہ اعتماد میں لینا, یا کیا واٹ از مسنگ؟ پچھلے سال ڈیٹ کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے SIFC کے فورم پہ یا ایپیکس کمیٹی کے فورم پہ, جہاں پہ پرائم منسٹر تھے, چاروں چیف منسٹرز تھے, فیلڈ مارشل موجود تھے اور لوگ موجود تھے, اسی کے اوپر ایک نیشنل اپروچ کے لیے, کنسنسس کے لیے بار بار بات چیت ہوئی ہے. مگر ہم نے کیا دیکھا, ہم نے دیکھا کہ جب حادثہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں, تو علی امین گنڈاپور صاحب اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو اٹھا کے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے استعمال کر رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں وہ دہشت گردی کے متعلق وہی جملے ادا کرتے ہیں جو جملے مودی نے کیے جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد, اور یہ جنگ کے بعد بھی یہ جملے ادا کر رہے. ابھی ریسنٹلی اب میں نے دیکھا ہے ان کے جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں سی ایم کے, بن چکے ہیں وزیر جو بن گئے, جو بھی آپ جس طرح دیکھ لیں جی اس کو, ان کے بھی آپ الفاظ اور پچھلی کلپس نکال لیں تو ان کی ایک بالکل مختلف اپروچ ہے اس سے جو اپروچ ریاست کی ہے, ہماری افواج کی ہے, ہماری اوور آل ہمارے اسٹیٹ اپریٹس کی ہے. دیکھیے یہ میرے نزدیک کوئی لائٹ اور چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے روزانہ آپ کی شہادتیں ہو رہی ہیں, آپ کے فوجی افسران, آپ کے جوان روزانہ, یہ ہم نے دیز آر ناٹ نمبرز اینڈ اسٹیٹسٹکس, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بیٹے ہیں جو روزانہ اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے دن قربانیاں دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا چاہے وہ بارڈرز انٹرنل جنگ علیحدہ اور جو ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرز پہ جو دفاع کر رہے ہیں, میرے نزدیک جی ہم جب تک سنگل مائنڈڈنیس نہیں دکھائیں گے, میرے نزدیک یہ بالکل اس کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اوپر کسی قسم کی بھی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کسی بھی حوالے سے ایکسیپٹیبل ہے, کہ چاہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا سہیل آفریدی ہوں, کہ وہ اس طرح کے جملے ادا کریں جس طرح کے وہ ادا کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے, چیف منسٹر ہوتے ہوئے اس صوبے کی جو اس ملک میں آج دہشت گردی کی فرنٹ لائن.